بچہ جب بولنا شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کا سامنے کیا بول ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اچھا نام سب سے پہلا کون سا ہے؟ عبداللہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قوا انفسکم واہلیکم من النار، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے اولاد کا، اہل و عیال کا، وہ یہ ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور سب سے بڑا تحفظ کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم من النار، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ آپ دیکھیں کہ کل بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ جانبین کا معاملہ ہے۔ اگر والدین رائے راست پر نہیں ہیں اور اولاد کو اللہ پاک نے نعمت عظمیٰ سے نوازا ہے، ایمان کی، اسلام کی، صراط مستقیم کی، تو وہ والدین کے لیے فکر مند، ان کو صراط مستقیم، دین حق، ایمان۔ کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر اور نبی بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، لیکن وہ اپنے والد کے لیے کتنے فکر مند، قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی، لیکن اللہ کی طرف سے بیٹے کو ایمان ہدایت نہیں مل سکی، لیکن آخر دم تک اپنے بیٹے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے فکر مند رہے۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہیں اپنی ماں کے لیے۔ ماں نے مار کے ایک دفعہ گھر سے نکال دیا کہ میرے گھر اس وقت اب آنا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور دامن چھوڑ دو اور کلمہ چھوڑ دو، تب میرے گھر میں آنا، جاؤ۔ تو روتے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کیا ہوا، یہ مسئلہ ہے۔ تو بھئی اب کیا کیا جا سکتا ہے، یہ تو آپ کی والدہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ سے گزارش اور عرض یہ ہے کہ جو آپ میرے رب سے میری بوڑھی ماں کے لیے بھی دعا فرما لیں کہ جس رب نے مجھے ہدایت دی ہے، ایمان دیا ہے، وہ میری بوڑھی ماں پر بھی رحم فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہدہم ابا ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ بھاگنے لگے گھر کی طرف۔ اب کسی نے کہا بھی کہا میں دیکھتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں کیا نبوت کی دعا پہنچتی ہے۔ اللہ کی شان دروازے پہ دستک دی، بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا، سفید بالوں کے جو گنیاں ہوتی ہے نا، اس سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اماں نے کہا بیٹا تیرے جانے کے بعد میرے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو محمد کے دامن سے جڑی ہوئی نہ ہو اور ان سے واسطہ نہ ہو۔ تو میں ظاہری طور پر اپنے جسم کو غلاظتوں سے پاک کیا ہے، نہائی ہوں اور جسم کو پاک کیا ہے، جلدی سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ وہ باطنی طور پر کلمہ پڑھا کر میری باطنی غلاظت کو بھی پاک صاف فرما دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی اگر میں اور آپ اس صحابی رسول کی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ دعا کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ جو میری ماں کی مغفرت کی دعا کرے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اس لیے آج بھی اگر میں اور آپ کی والدہ کے لیے دعا کریں گے تو صحابی رسول کی یہ دعا میرے لیے اور آپ کے لیے آج بھی موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں وہ آخر دم تک اپنی اماں کے لیے فکر مند رہے۔ تو قوا انفسکم واہلیکم من النار، سب سے بڑا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو تحفظ فراہم کیا جائے۔
آپ دیکھیں زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا، یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو. ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں بیچارے، اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو جی، اولاد نہیں ہوئی، ڈاکٹری رپورٹیں ساری کلیئر ہیں، سارا دنیا جہان کا علاج کر لیا، کچھ دم درود، کچھ وظیفہ، کچھ اس طریقے سے، بڑی پریشانی. تو وہ ظاہر ہے بہت سارے مسائل. اور جن کے پاس تھی اولاد اور اللہ نے لے لی، ان سے جا کے پوچھئے کہ اولاد کی نعمت کیا ہے. تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے لڑکے تو اپنے خداؤں کے اور باطل معبودوں جو بنائے ہوئے تھے ان کے نام پر ان کو ذبح کر دیتے تھے کہ جی ہمارے جو دیوتا ہیں اور ہمارے جو بڑے خدا ہیں یہ خوش ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہندی کے اندر کہ بھئی بلی چڑھاؤ. اور قرآن میں تو اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ أُنثَىٰ، جب ان کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُمْ، تو ان کے چہروں کا رنگ اتر جاتا ہے اور وہ عیب اور عار محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچی کیوں پیدا ہوئی، کل یہ بڑی ہوگی، کوئی رشتہ مانگنے آئے گا، فلاں فلاں. تو قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم بخشیۃ املاق، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم ایاکم، ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں. ایک آدمی کے پاس اور اس کے اولاد بہت زیادہ تھی، بڑا پریشان، جی بہت زیادہ اولاد ہے، میں کھانا پینا. تو بزرگ نے فرمایا اچھا کہ بھائی جاؤ اپنے گھر میں سے ان بچوں کو نکال دو جن کی روزی تمہارے ذمہ ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی روزی میرے ذمہ ہے، ان کو گھر سے نکال دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ روزی اللہ کے ذمہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک چیز جو زمین پر چلنے والی ہے اس کا رزق کس کے پاس ہے؟ اس کا رزق کا انتظام اللہ جل جلالہ کے پاس ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُم مِّنَ النَّارِ. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست اور عزیزو، جب آپ کے ہاں اولاد ہو تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے کان میں فوری طور پر سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، تاکہ فی الفور سب سے پہلے اس کے پاس جو کلمہ پہنچے اس کے کانوں میں وہ کون سا؟ کلمہ شہادت. اور اس کے بعد پھر دوسرے معاملات ہیں. تو سب سے پہلے بچے کے کان میں سیدھی طرف اذان اور بائیں طرف اقامت کہی جائے کہ اسے پتہ چلے کہ سب سے پہلے دنیا میں لا الہ الا اللہ ہے اور دنیا کے اندر کیا معاملات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کے بعد پھر تحنیق کہا جاتا ہے کہ کوئی نرم چیز، کوئی میٹھی چیز، شہد، کھجور، یہ جو ہے وہ اس کو چٹایا جائے، اس کے منہ میں رکھا جائے، اس کو تحنیق کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت موجود ہے کہ ان کی خدمت میں بچے پیش کیا گیا تو انہوں نے کھجور کو چبایا اور اس کا لعاب اس کے تالو کے ساتھ لگایا. اسی طریقے سے کسی بزرگ سے کھجور وغیرہ چبوا کر وہ بچے کے منہ میں رکھ دی جائے، یا تو اور کوئی نہیں تو کم سے کم والد جو بھی موجود ہے اس کا سرپرست وہ سب سے پہلے یہ کام کر لے کہ تحنیق کا عمل ہو، کوئی میٹھی چیز اس بچے کے منہ میں رکھ لی جائے. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا چوتھے نمبر پر کہ کچھ جب یہ معاملہ ہو جائیں تو اب بچے کا اچھا نام رکھو. سب سے پہلا تحفہ ہے یہ آپ کی اولاد کے لیے، آپ کا اس کا نام رکھو. تو کون سا رکھو؟ اچھا نام. کل پرسوں بھی میرے پاس کوئی بچہ ایک آیا، جی کوئی اچھا سا نام، جدید نام، نیا نام کوئی. اب ہم تو سادے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو یہی ہے، عبداللہ، عبد الرحمن ہے، صحابہ کے نام، پیغمبروں کے نام تو یہی ہمارے پاس ہے. اب جدت تو میں نے کہا یار یہ نام ہے، نہیں جی کوئی اچھا سا نام. اب میں نے کہا اچھا نام تو شیطان ہی ہے، اس نے آج تک کسی نے رکھا نہیں ہے، کوئی جدت تو اسی میں ہی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نشاندہی بھی فرمائی کہ اچھا نام سب سے پہلا کون سا ہے؟ عبداللہ. پھر فرمایا عبد الرحمن. تو اچھا نام
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تلاش کریں اور کوئی گمنام صحابی کو دیکھیں جس کا نام ہی نہیں ہو، اس کو تلاش کر کے وہ نام بچوں کا رکھیں اور اس کے حالات لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ اس گمنام صحابی کا چرچا ہو، ثواب ملے گا۔ آپ نے صحابہ کے نام کو عزت دی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے نا، تو میں ان کے ساتھ نسبت رکھوں گا، اللہ مجھے ان کی نسبت سے مجھے عزت عطا فرمائیں گے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے سب سے پہلے۔ تو جب اللہ جل جلالہ محمد پکاریں گے تو قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی محمد تھے سارے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ پکارا کس کو؟ محمد کو پکارا نا، تو جتنے محمد کے نام والے تھے سارے، اور سارے لائن میں اللہ کی شان کہ بھائی سب آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو نام یہ، اور جب اس طرح کا نام رکھا جائے تو میں اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر ہم اس نام کی لاج بھی رکھیں، قدر بھی کریں، اس کے نام سے اس کو نام لے کر کوئی گالم گلوچ نہ کریں، کوئی برا بلا نہ کہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صاحب تھے، ان کا نام ایسے ہی، تو وہ کچھ مستیاں بھی کرتے تھے۔ آپ علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا ایک دفعہ اور کہا کہ یا تو میاں شرارتیں چھوڑ دو یا پھر اپنا نام بدل دو، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو کام ہے بچے کے حوالے سے وہ ہے ختنہ کا۔ یہ سنت عمل ہے، 7ویں دن اس کی ختنہ کی جائے، یا پھر یہ ہے کہ طبی لحاظ سے ڈاکٹری مشورے سے اگر بچہ کمزور ہے تو اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن بچے کا کیا کیا جائے؟ عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا بکریاں اور بچی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری۔ اس کے ساتھ اہم چیز ایک ہے کہ بچے کو بچی کو ماں اپنا دودھ پلائے، حولینی کاملینی، 2 سال پورے ماں کیا پلائے اپنے بچے کو۔ یہ جو ماں کا دودھ ہے یہ شجاعت کا سبب ہے، یہ محبت کا سبب ہے اور یہ طاقت کا سبب ہے۔ اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ کمالات اور یہ خوبیاں رکھی ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈبے یا دوسرے دودھوں کا استعمال، ہاں اگر طبی لحاظ سے کوئی ماں کے دودھ میں نقص واقع ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ڈاکٹری لحاظ سے اور طبیب کی مشورے سے دوسرا جو بھی اس کو منتخب کرتا ہے، لیکن سب سے پہلا جو کام ہے اور جو سب سے پہلا حق ہے وہ ماں کا اپنا دودھ اس بچے کے لیے حولین کاملین کی، اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ بچہ جب بولنا شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کا سامنے کیا بول ہونا چاہیے؟ اللہ۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کا بول ہونا چاہیے۔ پرانے دور کے اندر مجھے چھوٹا چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہماری بوڑھیاں، دادیاں، نانیاں بچوں کو گود میں لیتی تھی نا، چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کے سامنے ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یعنی یہ لولی دیا کرتی تھی بچوں کو۔ اور بعض اوقات ان بڑوں سے سنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی مطلب سال کا ہے، ابھی کچھ بولنا نہیں شروع کیا، کچھ اور کم ہے، لیکن یہ بھی اس کے ساتھ لہر مارتا تھا، جھومتا تھا۔ تو پہلا بول والد کہتا ہے کہ میں میرا نام لے، ماما کہتی ہے میرا، اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا کس کا نام ہو؟ میرا نام ہو۔ من کانا اول و آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا پہلا اور آخری کلام کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ، وہ کدھر گیا؟ جنت میں، درمیان میں کوئی حساب نہیں اللہ کی طرف سے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اچھی تعلیم و تربیت، یہ سب سے بنیادی اور سب سے بڑا حق ہے اولاد کا والدین کے اوپر، اچھی تعلیم و تربیت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، ایک صاحب آئے اپنے بچے کی شکایت کی، حضرت جلالی طبیعت کے مالک تھے، غصے والے، فوراً بلایا اس کو، بھائی بلاؤ اس کو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بلایا، کہا یار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا والدین کے حقوق ہی ہیں کچھ، اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ کہا اولاد کے بھی ہیں، اور کیا کیا ہے؟ تو حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلے 3 چیزیں گنائی، کہا دیکھو بھائی اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو نا تو اس کی اچھی نسبت رکھی جائے، اچھی رشتہ، قرآن میں موجود، حدیث میں موجود ہے کہ تنکح لامرأۃ لأربع، 4 نسبتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مال سے، حسب سے، نسب سے اور شہرت سے، اسی طریقے سے دین سے۔ فاظفر بذات الدین، دین کو اختیار کر۔ ظاہری سیرت اور باطنی سیرت یہ بہت اہم ہے۔ ظاہری صورت کو اختیار کر لیا تو یہ صورت دائمی رہنے والی نہیں ہے، یہ آگے جا کے ختم ہو گئی، لیکن ظاہری اور باطنی سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر 18 سال کی عمر میں نماز کی پابند ہے تو 58 سال کی عمر میں ولیہ کاملہ بنے گی، یہ نماز لے جائے گی اس کو، ٹھیک ہے، اور آخرت کی بلندیوں کی طرف لے کے جائے گی۔ تو اس لیے سیرت کا انتخاب کرو، خوبصورتوں کو، اگر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن خوبصورت بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے، میری جو ماں ہے وہ ایک باندی ہے، میں باندی کی اولاد ہوں، تو یہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو میری اپنی جو انہوں نے نسبت قائم کی وہ ایک باندی سے کی ہے، میں اولاد ہی کس کی ہوں؟ ایک غلام کی، باندی کی۔ اچھا بھائی، اچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا جہل، جہل کا نام ہے گوبر کا کیڑا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا دیکھو انہوں نے نام میرا یہ رکھا ہے۔ تیسرے فرمایا کہ اولاد کے لیے ہے کہ والدین اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، اور انہوں نے مجھے اچھی تعلیم و تربیت ہی نہیں دی۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میاں اب اپنے بیٹے سے کیا شکوے کرتے ہو، کیا گلہ کرتے ہو؟ تو اس لیے میرے دوست و عزیزو، سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت۔ کہیں منع نہیں ہے، کسی عالم کے پاس آپ چلے جائیں، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، فلاں یہ چیزیں بنانا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی نہیں منع کرے گا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی اللہ والا کہ میاں یہ کہاں کدھر جا رہے ہو، کہے گا بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو قرآن اور سنت کا علم بھی ساتھ دو، اس کو یہ پتہ ہو کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، اور میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے موافق اگر یہ ڈاکٹر اور انجینئر، تو یہ وہ علوم ہیں جن کے ذریعے سے یہ بہت مختصر وقت میں اللہ تک پہنچے گا۔ اور بخدا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ممکن ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کہیں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ باپ کا، ماں کا جنازہ ہے لیکن وہ دور کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جنازہ ہی نہیں آتا، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ اور یہ میرے ایک استاذ ہیں، مظفر آباد کا واقعہ سناتے ہیں کہ بیٹا انگلینڈ سے آیا ہوا ہے، جنازہ ہو رہا ہے، درخت کے نیچے کھڑا ہے، ابھی بھی حیات ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم انگلینڈ سے آئے ہو، اپنے بولا کہ مجھے والد نے کبھی سکھایا نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، جو دوسری تعلیم ہے مجھ سے پوچھ لیں، یہ مجھے کبھی آیا نہیں، نہ میں نے پڑھا نہ مجھے پتہ ہے۔ تو اس لیے اچھی تعلیم و تربیت، قرآن اور سنت سے بڑھ کر کوئی اچھی تعلیم اور تربیت نہیں ہے، جس میں انسان کو جینے کا سلیقہ، ماں باپ کے حقوق۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔